والنجم إذا غوى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموهن فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ فیصلہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو اے مومنو، ان مہینوں میں نہ تو اپنے آپ پر ظلم کرو اور نہ ہی دوسرے پر ظلم کرو، اس کی بجائے اکٹھے ہو کر اور مل کر کافروں کے ساتھ لڑائی کرو جس طرح وہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر لڑائی کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے بعد قرآن پاک میں سے میں نے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا ہے، اور سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اپنی زبان سے وہ کلمات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اور آپ سننے والوں کو مجھ سمیت اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ اس کائنات کے نظام کو اللہ رب العالمین ہی اپنی مرضی اور اپنے فیصلوں کے مطابق چلا رہا ہے، اور اس نظام کو چلانے میں اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد اور کسی کے مشورے کی ضرورت اور محتاجی نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ رب العالمین سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اے اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور اللہ جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میرے بندو، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ جواب دہی کا احساس یقین کی حد تک بیٹھ جائے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے، تو پھر سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کی گاڑی وہ صحیح پٹڑی پہ چڑھ جائے گی، اور اس میں کسی قسم کے نقص اور کسی قسم کی خرابی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے بار بار ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، کاش کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ان حقائق کو سمجھ کر اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اسی نظام کائنات میں سے اللہ رب العالمین نے ایک نظام چاند اور سورج کا بنایا ہے، اور جس طرح سورج کے اپنے فوائد اور اپنی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ چاند کبھی 30 دنوں کا کبھی 29 دنوں کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح
چاند کے اس نظام کو 12 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے اور ہر حصے کا نام ایک مہینہ رکھا ہے۔ تو گویا سال بھر کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے ہیں، اور یہی اصل تقویم اور اصل کیلنڈر ہے جس پر یہ کائنات کا نظام رب العالمین اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا لفظ ہوتا ہے عزت، حرمت کا لفظ عزت، احترام۔ تو فرمایا ویسے تو اللہ رب العالمین کے سارے دن اور سارے مہینے ہی ایک مسلمان کے لیے وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں اور 360 دنوں کے اندر کسی بھی مہینے کو منحوس یا بے برکت قرار نہیں دیا۔ یہ نحوست اور یہ بے برکتی اصل میں میرے اور آپ کے اعمال بد کی شامت ہوتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ کیوں کہ مسلمان کا اصل کام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے دن اور راتیں گزارنا۔ اور مسلمان جب اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے نا تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر روز روز شب ہے، ہر رات، ہر شب، ہر روز روز عید ہے، اور ہر شب شب برات۔ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، جب سے کہ میری آنکھ نے محبوب پا لیا۔ مسلمان کی پھر مقام اور شان یہ بن جایا کرتی ہے، اس کے لیے ہر دن عید کا دن ہوتا ہے اور ہر رات جو ہوتی ہے نا وہ شب برات ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، خشک روٹی کے ٹکڑے اور پانی میں بھگو کر کھا رہے۔ تو کسی کہنے والے نے پوچھا، اے علی، آج الیوم یوم العید، آج تو عید کا دن ہے اور عید والے دن بھی آپ کی یہ خوراک اور آپ کی یہ حالت؟ تو جناب علی نے جو جواب دیا نا وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، کائنات کے لیے اس میں ایک سبق ہے اور وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا الیوم لنا عید وغدا لنا عید، الیوم لنا عید وغدا لنا عید، کل یوم لا نعصی اللہ ورسولہ فہو لنا عید۔ آپ نے فرمایا ہماری آج بھی عید ہے اور ہماری کل بھی عید ہوگی۔ ہر وہ دن جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں وہ دن میرے اور آپ کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی اس طرح سے گزرنی چاہیے کہ اس کا ہر دن عید کا دن ہو اور ہر رات شب برات ہو، اور وہ اسی طرح ہم یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ قوانین اور اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو بھائیوں، ان 12 مہینوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، یہ مہینوں کی تعداد اور اس کا تقرر یہ کسی فرد بشر نے نہیں کیا، یہ کسی انسان نے یہ مہینے مقرر نہیں کیے، کیونکہ یہ جو ہے نا عیسوی کا سن، یہ اس میں سے آج 2022 جا رہا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا تقویم ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے نا دیسی مہینے بکرما جیت والا سن، یہ جو ہے نا یہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر، یہ رب العالمین کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اصل تقویم جو ہے وہ یہی ہے۔ تو وہ 12 مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں
اور آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحج۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن مجید کے اس حکم کی وضاحت فرمائی، وہاں ہمیں یہ بھی بتلایا کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ہیں جو بالترتیب چلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور چوتھا مہینہ جو ہے اس میں اور تیسرے حرمت والے مہینے کے اندر 6-7 مہینوں کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ فرمایا ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ فرمایا وہ ہے رجب کا مہینہ۔ آج ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی قدر اس لیے نہیں کہ ہماری زندگی میں سوائے رمضان کے یا سوائے عید کے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا ان مہینوں کے ساتھ، جبکہ اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ان مہینوں کے اندر بڑے بڑے اہم واقعات کا ظہور پذیر ہونا ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، یا یہ ہندوؤں والا جو سال ہے یہ ہو، جب یہ سال شروع ہوتا ہے نا تو سال کے شروع میں، سال کے پہلے دن لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ یہ جو سن عیسوی ہے یہ چونکہ یورپ کے اندر رواج پذیر ہے زیادہ، اور یورپ کی دیکھا دیکھی پوری دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے، لیکن اہل یورپ جو ہیں وہ جب ان کا یہ آخری مہینہ دسمبر اختتام کو پہنچتا ہے اور جنوری کا مہینہ شروع ہونے کو ہوتا ہے، تو وہ اس قدر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سٹور اپنے سٹورز پر رکھے ہوئے مال ان کے اندر 75% تک کا 80% تک ان کی قیمتوں کے اندر رعایت کر دیتے ہیں، 70-75% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اپنے مریضوں کو، اپنے گاہکوں کو۔ اسی طرح یہ تو میرا اور آپ کا تجربہ ہے نا کہ یورپ ممالک کے اندر سے چلنے والی فلائٹس وہ ان دنوں کے اندر ایئر لائنز میں کے کرایوں میں اتنی کمی کر دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی، بیٹے، بچے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے ملک کے لیے سفر کریں تو ان مہینوں میں سفر کریں، کیونکہ ان مہینوں کے اندر کرایوں کے اندر بے پناہ ڈسکاؤنٹ اور گنجائش دی جاتی ہے، اس سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ میں ابھی چند دن پہلے ایک جگہ یہ بات پڑھ رہا تھا کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ میں اپنے پورے سال کا کریانے کا وہ سودا جو خراب نہیں ہوتا میں یہ دسمبر کے آخری دنوں کے اندر یہ سارے کا سارا سودا میں خرید لیا کرتا ہوں، تاکہ سال کے باقی دنوں کے اندر مالی طور پر مجھے کچھ نہ کچھ رعایت مل جائے۔ وہ لوگ جو ہیں نا وہ اس قدر با اصول ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ شریعت کے جو پیما ہم نے توڑے وہ لے جا کے اہل مغرب نے جوڑے۔ شریعت کے جو قانون اور اصول اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی کامیابی کے لیے بطور ضمانت کے بیان فرمائے تھے، ہم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور
اہل مغرب نے ان اصول اور ان قوانین کو اپنا لیا، اس کی وجہ سے آج وہ دنیا کے اندر بالادست بنے ہوئے ہیں اور وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ جب ہم نے ان اصولوں کو چھوڑا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر زمین کے نیچے تحت الثری سے بھی نیچے رب العالمین نے ہمیں پھینک دیا۔ بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ این آوردہ ہمائے توست، یہ جو کچھ بھی ہے نا، شامت اعمال ما، یہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے۔ باصول وہ اس قدر، وہ ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں بس کا ٹکٹ لیا، بس کا ٹائم مقرر تھا اور مجھے اس بس سے سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچنا تھا کسی ضروری کام کے لیے۔ جب میں بس ٹرمینل پہ پہنچا تو مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ وہ بس کا جو ہے نا سفر وہ کینسل ہو گیا ہے، بس کا سفر کینسل ہو گیا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا بھائی میں نے تو اس کا ٹکٹ خریدا ہے اور میں نے تو فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، میرا وہ سارے کا سارا سفر بے مقصد ہو جائے گا، اس لیے مجھے تو ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اکیلے مسافر کے لیے انہوں نے ایک بس کا انتظام کیا اور میں اکیلا مسافر تھا اس بس کا جو اس میں سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچا۔ آج ہمارے ہاں کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری فلائٹس 12 گھنٹے 10 گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں۔ یہی حال بسوں کے اڈوں والوں کا ہے، یہی حال ویگنوں کا ہے، اور بدقسمتی سے اگر کوئی بندہ ان میں بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ایک مہذب معاشرے میں بھیڑ اور بکری کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان 4 مہینوں میں سے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ آج ہمارے ہاں میں نے یہ عرض کیا نا کہ غیر ممالک جو ہیں، غیر مذاہب، وہ اپنے سال کی ابتدا خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی یہ بات کہ ہمارے ہاں جو ہی یہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے بس رونا پیٹنا ماتم ہا ہو اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا، ہم کن افسوسناک کردار سے گزر کر اپنا یہ مہینہ گزارتے ہیں۔ جبکہ تاریخی طور پر دیکھا جائے نا تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ تو دنیا بھر کے لیے بلا امتیاز مذہب یہ نعمتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر بے شمار انعامات نازل فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا محرم کے مہینے میں۔ اب آسمان کے فائدے، زمین کے فائدے، یہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں نا تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آسمان اور زمین کے فائدے بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور قاصر ہو جائیں گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا، یہ آسمان کو، یہ سورج کو، یہ چاند کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر پیدا فرمایا۔ اسی طرح رب العالمین نے ستاروں کو ماہ محرم کے اندر ان کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ماہ محرم میں پیدا فرمایا، اور پھر اسی مہینے میں انہیں جنت سے دیس نکالا بھی ملا، اور پھر اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب خلافت اور نیابت دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جن کا ظہور فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مہینہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے تکلیفوں اور دکھوں والا مہینہ نہیں ہے،
بلکہ یہ مہینہ تو میرے اور آپ کے لیے رب العالمین کی طرف سے بھرپور نعمتیں لے کر آیا ہے، لیکن اجمی سازش کے تحت اس ماہ مبارک کے اندر مسلمانوں میں اس قسم کے بیج بوئے گئے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ زیر عذاب رہتا ہے، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے عقیدے شریعت کے مطابق نہیں، اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں بھی ان کے دلوں کے اندر بغض اور عناد بھرا پڑا ہے، جبکہ صحابہ کرام کی شخصیات وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن جیسی شخصیت اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر پیدا نہیں فرمائی۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے وہ معیاری ایمان دے کر دنیا میں بھیجا ہے، معیاری ایمان، ان کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ معیار کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر یہ وزن کے پیمانے جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ ان کے اندر دکانداروں نے کمی پیشی تو نہیں کی۔ وہ ایک معیار ہے کہ 1 کلو کے اندر کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 1000 گرام۔ وہ 1000 گرام کا جو ہے نا پیمانہ، وہ 1 کلو کے لیے معیاری پیمانہ ہے۔ اگر اس میں سے کمی کی جائے پھر بھی بندہ مجرم بنتا ہے، اسی طرح اگر اس میں اندر اضافہ کیا جائے، اضافہ کرنا تو ماشاءاللہ یہ تو ہمارے مزاج میں نہیں ہے نا، کمی جتنی بھی ہو سکے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ 1000 گرام جو ہے نا وہ 1 کلو وزن کا گویا معیار ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے، ایمان کا پیمانہ بنایا ہے۔ قرآن پاک کا پہلے پارے کا آخری صفحہ، اس میں رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر کے صحابیوں، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، ایمان کے دعوے دار بڑے ہوں گے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے بڑے ہوں گے، لیکن اگر یہ ایمان کے دعوے دار اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم اے میرے نبی کے صحابیوں تم ایمان لائے ہو، فقط اہتدو، پھر میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کا ایمان یہ دعویٰ کرنے والے اس طرح کا ایمان لائیں گے، فقط اہتدو، پھر تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ورنہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان کا ایمان اور تمہارے ایمان کے اندر مطابقت نہیں ہے، ان کا ایمان تمہارے ایمان کے معیار کے مطابق نہیں ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں۔ اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں ان کی چیرہ دستیوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے مکروہ عزائم سے پریشان نہ ہوں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں میرا اللہ ہی، میں اللہ ہی ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کے لیے کافی ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ اور جو اس معیار پہ پورا اترے گا، اس معیار پہ پورا اترے گا، صبغۃ اللہ، اور اس پر یوں سمجھیے جیسے اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بڑھ کر کسی کا رنگ خوبصورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے معیاری
اور سٹینڈرڈ ایمان دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز اس معیاری ایمان والے طبقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اے ایمان والو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس حد تک تم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو، اور اس حد تک جہاں تک تمہیں طاقت ہے اللہ کی نافرمانی سے بچیے۔ تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جگمگاتے ستارے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ چاند کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ صحابہ اس چاند پر نثار ہونے والے یہ عظیم ستارے ہیں۔ اور ان لوگوں کی رب العالمین کے ہاں مقام اور مرتبہ یہ کہ غالباً غزوہ احد ہے، مدینے میں اعلان ہوا کہ جو شخص لڑائی لڑنے کے قابل ہے نا، وہ فوری طور پر تیاری کر کے میدان احد میں پہنچے۔ یہ رات کا وقت ہے، نیا نو بیاتہ جوڑا اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اس صحابی کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ کانوں کے اندر یہ آواز پڑی، فوراً اپنے بستر سے اٹھے، جبکہ کیفیت یہ تھی کہ وہ حالت جنابت میں تھے، میدان جنگ میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام نصیب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دوسرے شہداء کی لاشوں کو اٹھایا، حنظلہ کی لاش کو بھی اٹھایا، اور قبرستان کے اندر شہدائے احد کے قبرستان کے اندر دفن کرنے کے لیے جب ان کی ڈیڈ باڈی لے گئے نا، یہ احد کے شہداء کا قبرستان بھی میدان احد کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضرت ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ جب ہم نے حنظلہ کی لاش کو اٹھایا نا، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی زلفوں سے، ان کے سر سے، ان کی مبارک داڑھی سے اس طرح پانی کے قطرے زمین پہ بہہ رہے تھے، زمین پہ ٹپک رہے تھے، جیسے ابھی انہیں کسی نے غسل دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا ان کی بیوی سے جا کے پوچھو۔ بیوی نے بتایا کہ جب یہ گھر سے نکلے تھے نا، تو ان کا جسم ناپاک تھا، یہ جنابت کا غسل ان پہ فرض تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اتنی دیر کرنا بھی گوارا نہیں کی کہ جتنی دیر کے اندر میں غسل کر لوں، کہیں میرا نام منافقین میں شمار نہ کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھیو، یہ حنظلہ چونکہ جسمانی طور پر اس کا جسم غسل کے قابل تھا، میرے رب نے پسند نہیں فرمایا کہ اس کے جسم کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، جنت سے پانی بھیجا، اور اس کو فرشتوں نے آ کر غسل دیا ہے۔ حنظلہ کا نام ہی بعد میں تاریخ کے اندر غسیل الملائکہ پڑ گیا، کہ وہ شخص جس کو اللہ کے نورانی فرشتوں نے غسل دیا ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اپنے دل اور اپنے دماغ کو صاف رکھنا چاہیے۔ ان کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کی کدورت اور نفرت نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی صحابہ کرام کے اندر جو باہمی طور پر کہیں کچھ مشاجرات یا شکر رنجیاں ہمیں نظر آتی ہیں، تو جب اللہ رب العالمین نے ان شکر رنجیوں کو معاف فرما دیا، تو پھر میرے اور آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ ہم ان کے ایمان کو ناپتے رہیں، ان کے ایمان کو تولتے رہیں۔ ان کے ایمان کو ناپنا اور تولنا دراصل اپنے ایمان کو ضائع کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ، یہ ایک
انصاری صحابی ہیں اور ان کا تعلق ہے بنو قریظہ کے ساتھ۔ بنو قریظہ یہ مدینے کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی تھی۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے گئے نا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے 2 معاہدے کیے تھے۔ ایک ہے وہ مواخات والا معاہدہ، بھائی چارے والا معاہدہ، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، اور دوسرا معاہدہ تھا کہ مدینے کے اندر یہودی قبائل آباد تھے، اس کے علاوہ جو باقی قبیلے تھے نا، آپ نے ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی 2 اہم شرطیں یہ تھیں کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو یہ یہودیوں کے جتنے بھی قبیلے ہیں نا، اسی طرح عرب کے جتنے بھی قبیلے مدینے میں آباد ہیں، وہ اکٹھے ہو کر مدینہ کا دفاع کریں گے، خواہ وہ بنو قریظہ ہوں، خواہ وہ بنو خزرج ہوں، بنو بکر ہوں، جو بھی ہوں، جتنے بھی قبیلے ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہ ایک شرط تھی۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر ان قبیلوں کے اندر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے گا تو اس اختلاف کا حل جناب محمد الرسول اللہ سے کروایا جائے گا، فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ان بنو قریظہ نے نا غزوہ احد کے موقع پر بد عہدی کی، اور بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا، یا ان قبیلوں کا ساتھ دیا جو مختلف اطراف سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ یہ کفار کا جو ہے نا، کافروں نے 1 مہینہ تک خندق کے ارد گرد محاصرہ رکھا۔ نبی علیہ السلام 1 مہینہ دفاعی پوزیشن میں رہے۔ اللہ اکبر! جب کافر راتوں رات اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر غالباً یہ بات بیان فرمائی ہے، اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم الریح۔ اے ایمان والو، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ جب دشمن کے لشکر تم پر چڑھائی کر کے آ گئے، وہ تمہارے اوپر والی طرف سے، نیچے والی طرف سے، تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ گئے تھے، زمین تم کے تنگ ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے تمہاری مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تیز آندھی بھیجی جو سخت سرد و ہوا والی تھی، اور تیز آندھی تھی جس سے کافروں کے خیمے بھی اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں بھی الٹ گئیں، ان کے جانور بھی رسے تڑوا کر اپنے ساتھیوں کو ہی، اپنے لوگوں کو ہی کچلنے لگے۔ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میرے ساتھیوں، کون ہے جو اس وقت مجھے کفار کے لشکر کی خبر لا کر دے؟ سخت سردی کا موسم، اور مدینے کی سردی جن لوگوں کو کبھی اتفاق ہوا ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ مدینے کی سردی کتنی شدید ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جب نومبر کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو مدینے میں یہ تبوک وغیرہ کے علاقے کی طرف سے نا اتنی یک ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے خون نچڑنے لگتا ہے۔ اور میں نے یہ مشاہدہ 1991 کے اندر، یہ 2019 کے اندر میں نے یہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ لوگوں کو دیکھا بیچارے وہ غسل ہاتھ دھونے کے قابل نہیں تھے ان کے، جب مدینے سے مکے آئے نا۔ بہرحال سخت سردی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے ان کی حالت آ کر بتائے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اور تینوں مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ آپ گئے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے کر پیغمبر کے حکم کے مطابق اپنے گھر سے نکلا، اپنے ساتھیوں سے نکلا، اور جب میں چلتے خندق پہ پہنچا تو وہ تو میدان خالی کر کے بھاگ چکے تھے،
وہ تو جا چکے، لیکن بھاگے کیوں تھے؟ سخت سردی کی وجہ سے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر میری مدد فرمائی، اور اس میں اس کی وجہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سخت سردی کے موسم کے اندر بھی مجھے شدید گرمی کا احساس میرے دل کے اندر پیدا کر دیا۔ جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی کیفیت سے دو چار ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو لقب دیا تھا، یہ میرے حواری ہیں، یہ میرے حواری ہیں۔ حضرت زبیر کا لقب یہ پڑ گیا کہ یہ حواری رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور غزوہ احد سے، غزوہ خندق سے جب واپس آئے تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل فرما رہے تھے ظہر کے وقت۔ ظہر کے بعد جب فارغ ہو گئے جبریل آیا، اور جبریل نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جہاد والے کپڑے بدل لیے، جب کہ میں نے اور میرے ساتھی فرشتوں نے ابھی تک وہ جہاد والا لباس نہیں اتارا، یہ لڑائی والا لباس آپ نے کیوں اتار دیا؟ فرمایا کیا ہوا ہے؟ تو جناب جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نماز عصر جو ہے وہ بنو قریظہ کے اندر جا کر ادا کریں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، بھائی فوراً اپنا جہاد والا لباس پہنو اور بنو قریظہ کے ہاں پہنچو۔ کچھ لوگوں نے رستے میں ہی نماز عصر ادا کر لی، کچھ لوگوں نے بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر ادا کی۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، فرمایا دونوں نے جو کچھ کیا وہ درست کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نمازیں جو ہیں وہ قبول فرما لی ہیں۔ بنو قریظہ کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے 2-3 شرطیں آپس میں طے کیں، اور ان میں سے کوئی شرط جو تھی وہ اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ بالآخر انہوں نے یہ پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کو کہ حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجو، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو، وہ ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ ابو لبابہ جب ان لوگوں کے وہ جہاں یہ اکٹھے ہوئے تھے ایک میدان کے اندر یا کسی ہال کے اندر یا کسی 4 دیواری کے اندر، تو ابو لبابہ سے انہوں نے پوچھا، بچے اور عورتیں چیخ چیخ کر رونے لگے کہ ابو لبابہ ہمارے بارے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو جناب ابو لبابہ نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، بلکہ اپنا ہاتھ جو تھا وہ اس طرح اپنی گردن پہ پھیرا۔ اللہ اکبر! انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام جو ہے وہ موت ہے۔ لیکن ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ میں نے تو خیانت کی ہے۔ میرے بھائیو، آج ذرا ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، ہمارا حال کیا ہے؟ میں نے تو خیانت کی ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ کے معاملے میں خیانت کرو، نہ رسول کے معاملے میں خیانت کرو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کے اندر خیانت کرو۔ اللہ کا حکم یہ تمہارے لیے امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا۔ رسول کا حکم اور رسول کا طریقہ یہ تمہارے لیے امانت ہے، اس میں بددیانتی نہیں کرنی، آپس کی امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، ان میں بددیانتی نہیں کرنی۔ جناب ابو لبابہ کو جب یہ احساس ہوا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا گویا بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، خیانت کی ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ خود رسیوں کے ساتھ میں جکڑ لیتا ہوں، اور میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کراؤں گا، نہ کروں گا، جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم نہ فرمائے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آ کر
آزادی نہ دلائیں اس وقت تک میری آزادی نہیں ہوگی اور نہ ہی میں ایسے آزادی کو قبول کروں گا۔ یہ ایک معاملہ۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم جو ہے نا وہ میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، حفاظت کیا کہ اس پر پورا عمل کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہنے لگے جناب سعد کو بھیجو، سعد جو فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ حضرت سے سعد جو تھے نا انہوں نے لڑائی کے اندر غزوہ احد کے موقع پر انہیں ایک زخم آیا تھا پاؤں پر، ان کے پیٹ پر ایک زخم لگا تھا۔ وہ زخم کبھی ٹھیک ہو جاتا، کبھی بھر جاتا، کبھی زخم پھر پھٹ پڑتا۔ ان دنوں کے اندر جناب سعد بیمار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبی کے اندر ہی لگوا لیا تاکہ ان کی عیادت کرنے میں لوگوں کو بھی آسانی رہے، مجھے بھی آتے جاتے ان کی خیر خیریت پوچھنے کا موقع ملتا رہے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ نے ایک دعا کی۔ جب آپ کو یہ پیغام ملا نا کہ بنو قریظہ والے آپ کو اپنا فیصل اور جج مان رہے ہیں کہ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ قبول کریں گے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ کی کہ اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے ان بد عہد لوگوں کا انجام نہ دیکھ لوں، ان بنو قریظہ والوں کا جب تک میں انجام نہ دیکھ لوں۔ یہ حضرت سعد جو تھے یہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ یہودی مذہب کے رکھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینے گئے اس وقت مدینے جانے سے پہلے حضرت سعد جو تھے وہ مکے میں آ کر مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ایک خچر پر یا گدھے پر بٹھا کر لایا گیا۔ جب حضرت سعد یہاں پہنچے نا بنو قریظہ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بنو قریظہ والو قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آ گیا ہے، اٹھ کر اس کا استقبال کرو، اٹھ کر اس کا استقبال کرو۔ جناب سعد نے جو فیصلہ فرمایا نا اس کے اندر کوئی روح رعایت نہیں رکھی، کوئی روح رعایت نہیں رکھی۔ آج جمعے کے خطبے میں نے جو آیت پڑھی تھی نا اس کا ترجمہ آپ دوبارہ جن لوگوں نے خطبہ سنا وہ پڑھیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کہ مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے، حقیقی مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، نرم رویہ نہیں رکھتے، لچک نہیں رکھتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان اور باغی ہوں، خواہ ان کے بھائی ہوں، خواہ ان کے باپ ہوں، خواہ ان کے بیٹے ہوں، خواہ ان کے کنبے قبیلے والے ہوں۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لائے نا تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اے بنو قریظہ والو، تمہاری اور میری سابقہ کتاب تورات اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس قسم کا جرم کرے نا، جس قسم کا جرم تم نے کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ نوجوان مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دہشت گردی کی کتنی سزا ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر ہی نہیں، پہلی کتابوں کے اندر بھی فتنہ اور فساد برپا کرنے کی سزا کس قدر ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے لڑکوں کو، بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ مدینے کے اس محلے کے اندر تقریباً 100 کے قریب گڑھے کھودے گئے اور 10 12 15 لوگوں کو لایا جاتا اور اس گڑھے پر بٹھا کر ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ وہ لوگ، وہ لڑکے جن کے بارے میں ابھی شک تھا کہ شاید یہ بلوغت کو پہنچے ہیں یا نہیں، ان کے زیر ناف بال چیک کیے گئے۔ اتنی احتیاط برتی گئی کہ کوئی بالغ بندہ، کوئی بالغ بنو قریظہ میں سے کوئی بالغ اس سزا سے بچ نہ سکے اور کوئی بے گناہ یعنی جو نابالغ ہے وہ کہیں اس سزا کا حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اتنی احتیاط برتی گئی۔ عورتوں اور بچوں کو جا کر غلام بنا لیا گیا۔
کسی منڈی میں جا کر ان کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ جناب سعد جب فیصلہ کر چکے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا وہ پیٹ پھٹا اور یہ رب العالمین کے مہمان بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جناب سعد رضی اللہ عنہ کا مقام یہ کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا نا تو صحابہ کہتے ہیں بڑا عجیب منظر ہم نے دیکھا۔ ان کی وہ چارپائی جو تھی نا ہمیں ہلکی نظر آتی تھی، پھولوں جیسی ہلکی، حالانکہ میت کا بوجھ جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضرت ہم بڑے پریشان ہوئے، حیران ہو گئے کہ جناب سعد ان کی چارپائی کا وزن ہلکا کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب سعد رضی اللہ عنہ یہ وہ میرے عظیم جان نثار ہیں کہ جن کا جنازہ اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے ہیں، اور سعد کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتہ شامل ہوا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ بھی ہلنے لگ گیا تھا، اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اس کا دوسرا پہلو ذرا دیکھیے، جب جناب سعد اتنی سعادتیں رکھنے کے باوجود جب دفن کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھیو سعد کی قبر پر لمبی دعا کرو، کیوں اب اس کا حساب شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے مردوں کے ساتھ کیا سلوک اور کیا حالت رکھتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے جس کو جتنا بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو یہی 2-3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ والا ایمان نصیب فرمائے تاکہ ہمارا ایمان معیاری بن سکے۔ نمبر 2، ہمیں صحابہ والا اخلاق، صحابہ والا کردار، پیغمبر کے ساتھ صحابہ والی جانثاری، اور اسلام کے بارے میں صحابہ والی وہ جو ایسے لفظ جو کہتے ہیں نا عصبیت، وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کفر کے معاملے میں ہمارے اندر کوئی لچک اور کوئی رویہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نرم رویہ، کوئی ہاتھ کہتے ہیں نا ہولا، اس کے بارے میں اپنے ہاتھ کو ہولا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ آپ کے دشمن ہیں تو اللہ کہتا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جو تمہارے دشمن ہیں تم بھی ان کو اپنا دشمن رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی چند دن پہلے اس مسجد کے روح رواں اور مالیاتی معاملات کے کنٹرولر، جنہوں نے کبھی اسے اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا، آخری دم تک وہ مسجد کی جو تھا نا مالی معاملات ان کو چلاتے رہے۔ ملک اشتیاق صاحب وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ملک صاحب کے قبر کے اندر درجات بلند فرمائے، انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اس مسجد کی انتظامیہ کو ان کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے، متبادل عطا فرمائے، تاکہ حسب سابق کام اسی طریقے سے چلتا رہے۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین یا ارحم الراحمین
ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والنجم إذا غوى